حامدٌ ومصليًا أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور بزرگوں، آج کے درس کا موضوع ہے اوقات نماز، یعنی نماز کا وقت کون کون سا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے کہ جب اذان ہوا تب نماز کا وقت شروع ہوا، حالانکہ ایسا نہیں۔ نماز کے لیے اذان شرط نہیں ہے، بلکہ نماز کے لیے وقت کا داخل ہونا شرط ہے۔ اذان تو بس لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے اذان ہوتی ہے، جیسا کہ اگر کوئی شخص وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص کسی نماز کو اس کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ اسی لیے آج کے درس میں جانیں گے کہ وہ کون کون سے اوقات ہیں۔ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ پانچوں وقت کی نمازوں کے دو وقت ہیں، ایک اول اور ایک آخر۔ تو آئیے اس سلسلے کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، لیکن میں صرف ایک حدیث پر اکتفا کروں گا جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے اور آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے، اور عصر کے وقت کے آغاز تک رہتا ہے، اور نماز عصر کا آخری وقت سورج کے زرد ہونے تک ہے، اور نماز مغرب کا آخری وقت شفق غائب ہونے تک ہے، اور نماز عشاء کا آخری وقت رات کے درمیانے نصف تک ہے، اور نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہے۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 612۔ اور ایک بات اور ہمیں ذہن نشی رکھنا چاہیے کہ تمام نمازوں کو اس کے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی زندگی سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام نمازوں کو اس کے اول وقت میں ادا کیا، سوائے عشاء کی نماز کے۔ عشاء کی نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے تاخیر کر کے پڑھنا افضل ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ظہر کی نماز کا ابتدائی وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی سورج جب 90 ڈگری پہ آ جائے اور اس کے بعد اس جانب یعنی پچھم کی جانب ہلکا سا ہو جائے تو اس وقت سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا آخر وقت جب آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے تو یہ ظہر کی نماز کا آخری وقت ہے، یعنی سورج کے ڈھلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کی لمبائی تک ہونے تک یہ وقت ہوا ظہر کا۔ یعنی اگر کسی انسان کی لمبائی 5 فٹ ہے تو اس کا سایہ بھی اگر 5 فٹ ہو جاتا ہے تو تب تک ظہر کی نماز کا وقت ہے، اور اس کی لمبائی سے جہاں زیادہ ہوا تو ظہر کی نماز کا وقت ختم، اب وہاں سے عصر کی نماز کی ابتدا ہو جائے گی۔ نمبر 2، عصر کی نماز کا وقت ایک مثل سایہ، یعنی آدمی کی لمبائی اگر 5 فٹ ہے تو اگر 5 فٹ سے زیادہ ہوا اگر اس کا سایہ تو اس وقت سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور جب اس کی لمبائی کا سایہ 2 گنا ہو گیا تو عصر کی نماز کا وقت ختم، یعنی عصر کی نماز کا ابتدائی وقت جب آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے تو اس وقت عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور آخر وقت جب تک سورج میں زردی باقی ہے تو عصر کا وقت اس وقت تک ہے۔ نمبر 3، مغرب کا وقت۔ مغرب کا وقت سورج ڈوبتے ہی مغرب کا وقت اسٹارٹ ہوا، سورج جیسے ہی ڈوبا تو مغرب کا وقت شروع ہوا، اور کب تک رہے گا؟ سورج ڈوبنے کے بعد ہم نے دیکھا ہوگا کہ آسمان میں ایک سرخی باقی رہتی ہے، تو سورج ڈوبنے کے بعد سے جب تک آسمان میں سرخی باقی ہے اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ جیسے ہی آسمان سے سرخی ختم ہو جاتی ہے تو مغرب کی نماز کا وقت ختم، اب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو عشاء کی نماز کا وقت جیسی سرخی ختم ہوئی اس وقت سے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوا، اور نصف لیل یعنی رات کے آدھے حصے تک عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز کا وقت
مغرب کے نماز کے ختم ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور آدھی رات تک رہتا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھتے تھے. تو ہمیں بھی عشاء کی نماز میں تاخیر کرنی چاہیے. اب آتے ہیں فجر کی نماز کا وقت. فجر کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے. یعنی سورج جب نکل جائے تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھتے تھے. یعنی وقت تو ہم نے بتایا جیسا کہ تمام نمازوں کے دو اوقات ہیں. پہلا اول وقت, دوسرا آخر وقت. تو تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. تو اسی طرح فجر کا اول وقت صبح صادق ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں ہی فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد ہم اپنے ساتھی کو پہچان لیتے تھے. یعنی اتنا اندھیرا نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی صحابہ کرام اپنے بازو والے لوگوں کو پہچان سکتے تھے. اس وقت میں تو یہ روشنیاں نہیں تھی, لائٹ بجلی کا انتظام نہیں تھا. تو اس زمانے میں صحابی کہتے ہیں کہ ہم اپنے بازو والے کو پہچان لیتے تھے. یعنی ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے تھے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو یہ مختصر سی جانکاری سے فائدہ ہوگا. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.